ابو جان آپ کو کیا پتا نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ معاشرے کا بیڑا گرک اسی قسم کے تعلیمی اداروں نے بھی کیا ہے، اور آپ اور میں بھی ذمہ دار ہیں۔ جس وقت بچے کے اوپر کنٹرول کرنے کا ٹائم تھا، جس وقت بچے کو پکڑ کے ساتھ مسجد میں لانے کا ٹائم تھا، اس ٹائم بچے کو کھیل کود میں پڑا رہنے دیا۔ بچہ 10 سال کی عمر کراس کر گیا، یہ 3 سال اللہ تعالیٰ نے پھر مہلت دی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ایسی ضرب لگا کے جس سے نیل نہ پڑے، پھر اپنے تابع کر لو، پھر پکڑ کے مسجدوں میں لے آؤ۔ نہیں، اس وقت تم نے اور میں نے خیال نہیں کیا۔ آج ہم روتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے نمازیں نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، بچوں کا بھی فالٹ ہے، بچے بھی اپنی اصلاح کریں، لیکن ہم بھی تو اپنی اصلاح کریں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جن کے پاس ابھی یہ موقع ہے، جن کی زندگی میں ابھی بچے آنے ہیں، وہ تو سمجھیں کہ 7 برس کی عمر سے بچوں کو ساتھ لے کے آنا مسجد میں، اور 10 سال کی عمر کے بعد ضرب بھی لگانی ہے۔ جو جی چاہے کوئی کہتا رہے فلاسفر، عقلی اور منطقی ہاتھ نہیں لگانا۔ میرا بیٹا ہے، میری مرضی ہے، میں اس کو مسجد میں لے کے آؤں گا، لے کے آنا ہے۔ یہ نہیں ہے 13 سال عمر کا اب ہمارے جی قابو میں نہیں ہے۔ 13 سال تک کیا کرتا تھا جی؟ اب ہمارے قابو سے نکل گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے، اب ہمارے ہاتھ سے بھی اکھڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر نیکی کے جتنے اعمال ہیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، عبادت کر رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں نا، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اپنی حسب توفیق اللہ کا ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں۔ آج 27ویں کی رات اللہ کی مسجدوں میں جمع ہے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ الحمدللہ سب کی یہی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا۔ آپ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے، لیکن اس کا اگلا ٹکڑا آپ نہ سنتے ہیں نہ سنایا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنی ہے نا، ایک صحابی نے آگے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ اللہ کے رسول، میں صرف نماز پڑھوں گا، میں صرف روزے رکھوں گا، میں صرف اگر زکوٰۃ کبھی صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ حدیث سب کو یاد آ جائے گی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جنتی دیکھنا چاہتا، سب نے سنی ہے نا؟ دیکھو اس بندے کو، دیکھو یہ جنت میں چلا جائے گا، صرف یہ کہا تھا؟ نہیں، یہاں تک تو بات سب کو یاد ہے، اگلی بات بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ بندہ جنت میں، صرف جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ کیا، یہ بندہ یا اس جیسے لوگ سارے کے سارے جو یہ 3 عمل کریں گے، کل قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ۔ ساتھ میں ایک شرط لگائی تھی، وہ شرط ہم بھول گئے۔ بشرط یہ کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا ہو، بشرط یہ کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا ہو۔ گویا اس حدیث سے مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے جہاں ریاکاری ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں جہاں تنہائی میں گناہ کرنا ہے، وہاں پہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، انسان اللہ کے سامنے تو نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کرے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے اور ماں باپ کی اطاعت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تیرا ماں باپ تجھ سے راضی ہو، اور اللہ کی نافرمانی اس میں ہے کہ تیرا ماں باپ تیرے سے ناراض ہو۔ مجھے بتائیے وہ کون سی، میں تو کہتا ہوں یہ عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتائیے کسی عبادت کی اتنی جزیات اور تفصیلات بتائی ہیں آپ کو۔ علماء یہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بتائیے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ 2.5% اور اتنے ہر جانور کی اتنی ہے، سونے کی اتنی ہے؟ حدیث سے پتہ لگتی ہے نا۔ لیکن والدین کے حقوق کو قرآن پاک میں جزوی طور پہ بھی جز کر کے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ پہلا حق، فلا تقل لہما اف۔ محدثین کا اتفاق ہے عربی زبان میں اف سے چھوٹا تکلیف اور اذیت دینے والا لفظ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہی نازل کرتا، فلا تقل لہما اف۔ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، اور تم کہتے ہو ماما آپ کو کیا پتہ ہے، اور سمجھتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے۔ ماں بھی بیچاری آگے سے کھسیانی ہو کے ہنس رہی ہوتی ہے، باپ بھی اچھا بیٹے کو ہی زیادہ پتا ہوگا، بیٹی کو ہی زیادہ پتا ہوتا، شرم نہیں آتی؟ فلا تقل لہما اف، باپ کو ماں کو اف بھی نہیں کہنا۔ وقل لہما قولا کریما،
ماں باپ کے سامنے لہجہ بھی تلخ نہیں ہونا چاہیے، آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، آواز بھی پست ہونی چاہیے، آواز بھی نیچی ہونی چاہیے، آواز بھی کریمانہ ہونی چاہیے۔ صرف اسی پر بس ہے عزت احترام، صرف قول بتایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو بھی جزوی طور پہ قرآن پاک میں بیان کیا۔ بتائیے کون سی عبادت کو اس طرح بیان کیا گیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ بچے، اللہ ان سب کو ہدایت دے جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کے اس حکم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے بولنے کی بات نہیں ہے، بولنے کی تو گزر گئی کہ کریمانہ بولنا ہے، اف نہیں کہنا، کھڑے کیسے ہونا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، اپنے کندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا ہے، با ادب کھڑے ہونا ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کے اندر اور اس کیفیت کا اور حیت کا ذکر کیا ہو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا، ایسے مؤدب کھڑے ہونا ہے، ایسے مؤدب کھڑے ہونا ہے، ایسے احترام سے کھڑے ہونا ہے، ایسے اطاعت کے پوسچر سے کھڑے ہونا ہے کہ انگ انگ سے رحمت ٹپک رہی ہو، احترام ٹپک رہا ہو۔